جہاں تک اسلامک اسٹڈیز کا تعلق ہے تو میں آپ کو 3-4 چیزیں پہلے بتانا چاہوں گا اسلامک اسٹڈیز کے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ ایک تو یہ ہے سبجیکٹ کمبینیشن کی بات ہے۔ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی سبجیکٹ چوز کرنا ہو تو 3-4 باتوں کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ سبجیکٹ جو ہے سکورنگ ہے یا ہائی سکورنگ ہے، لو سکورنگ مارکس ہیں، کس طرح کا سبجیکٹ ہے۔ فار ایگزامپل پچھلے کچھ عرصے سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ سبجیکٹس کے مارکس فلکچویٹ کرتے ہیں، مثلا انٹرنیشنل ریلیشن ایز کمپیئر ٹو دیٹ پولیٹیکل سائنس جو ہے دیٹس اے سبجیکٹ جس کی بڑی کنسسٹنٹ پرفارمنس رہی ہے۔ سیکنڈلی آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ایسے سبجیکٹ آپ لوگوں کو چوز کرنا چاہیے جس کا آپ ایک اچھا سبجیکٹ کمبینیشن بنا سکتے ہیں۔ مثلا انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ آپ لوگ انٹرنیشنل لا رکھ سکتے ہیں، یو ایس ہسٹری، یا پھر آپ لوگ ساتھ یورپین ہسٹری رکھ سکتے ہیں، تو اٹس اے گڈ سبجیکٹ کمبینیشن۔ ایون اف یو ٹاک اباؤٹ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ اگر آپ لوگوں کا ریلیجس نالج اچھا ہے تو یو کین آپٹ فار اسلامک ہسٹری اینڈ یو کین آلسو آپٹ فار اسلامک لا۔ یہ وہ کمبینیشنز ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کے ساتھ پولیٹیکل سائنس ہو سکتا ہے، کانسٹیٹیوشن لا ہو سکتا ہے، انڈو پاک ہسٹری ہو سکتی ہے، جو سبجیکٹ ایک دوسرے کے لیے ایڈ آن کرتے ہیں۔ تھرڈ چیز جو کہ آپ دیکھیں سبجیکٹ کمبینیشن کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کو سبجیکٹ کے اندر اپنا انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کا اس سبجیکٹ کے اندر انٹرسٹ ہے تو یو وڈ بی بیٹر ایبل اینڈ یو وڈ بی بیٹر انفارم اباؤٹ دیٹ سبجیکٹ۔ لاسٹلی آئی وڈ سے کہ آپ لوگ اس کے اندر مزید ایک چیز ذہن میں رکھا کریں، کوئی بھی سبجیکٹ چوز کرتے ہوئے اس کا اسکورنگ ٹرینڈ دیکھیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کے اوپر۔ اسلامک اسٹڈیز کے اندر آپ لوگوں کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ 3-4 باتیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں۔ اسلامک اسٹڈیز کے اندر آپ لوگ کوشش کریں فرسٹ آف آل کے سبجیکٹ انگلش کے اندر اٹیمپٹ کریں۔ جب آپ لوگوں نے 11 سبجیکٹ انگلش کے اندر کلیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے تو وائی ناٹ دس ون ایز ویل۔ کچھ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے ایک سبجیکٹ جو ہے اردو میں رکھ لیں اور باقی سب سبجیکٹ انگلش میں کریں، I won't recommend this, but again it's an option for you guys. You can opt for Urdu as well to attempt this paper. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس پیپر کو خوبصورت کرنے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے what you can do is کہ آپ لوگ عربک میں آیات یاد کرنے کی کوشش کریں۔ not necessarily کہ آپ تمام آیات عربک میں یاد کریں، لیکن آپ لوگ کچھ نہ کچھ آیات عربک کے اندر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ آپ پیپر کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اندر ڈائیگرامز وغیرہ بنانے کی، فلو چارٹس وغیرہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہیڈنگس دینے کا مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، آئی ایم ناٹ ایون شیور مائی سیلف کہ ہیڈنگس دینا چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، بٹ آئی تھنک آپ لوگ دے لیں اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھی ہیڈنگ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو ضرور۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے کورس کے اوپر۔ تو جو آپ لوگوں کی کورس کی آؤٹ لائن ہے، اور اگر آپ آؤٹ لائن کو چیپٹرز کے اندر تقسیم کریں تو جو سیکنڈ چیپٹر ہے دیٹ از اباؤٹ دی سیرہ اور دا لائف آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی وڈ اسٹارٹ فرام دیٹ۔ اس کے اندر 3 کوشچن سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ، سیکنڈ ہے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پیس میکر، تھرڈ ہے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ڈپلومیٹ۔ اب جہاں تک ان دونوں کا تعلق ہے، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پیس میکر اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ڈپلومیٹ، ان کے کوشچنس کا جو آنسر ہے وہ اوور لیپ کرے گا آپس میں۔ سو اگر آپ ایک کا بھی آنسر صحیح طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو آئی ووڈ تھنک کہ شاید آپ لوگوں کے باقی بھی اس کا آنسر۔ پھر کچھ ایک ایسے کوشچنس ہیں کہ جو عموماً پہلے نہیں پوچھے گئے، یو کین پریپیئر دم، اور آپ کو کرنے بھی چاہیے۔ مثلا جس طرح ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این ایجوکیشنسٹ ہو جائے گا، اور ایک کوشچن ہے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انڈیویجول۔ یہ کوشچن پوچھا بھی جا چکا اور امپورٹنٹ بھی ہے۔ دیکھیں آپ لوگ جب پوری اسلامک اسٹڈیز کی تیاری کر لیں گے تو آئی وڈ سے کہ وہ سب تیاری ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز این انڈیویجول تیاری ہوگی۔ ان پرٹیکولر اگر آپ ان لیکچرز کو دیکھیں اور اگر آپ ہیومن رائٹس کو دیکھیں، جو ہیومن رائٹس کو اس نیت سے تیار کریں کہ آپ لوگوں کی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انڈیویجول کی بھی تیاری ہو جائے۔ لیٹس کم ٹو دا لیکچر، اور اس لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوشچن ہم لوگ تیار کریں گے وہ ہے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ۔ ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ کے لیے آپ کو چند ایک باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو اس زمانے کا کنٹمپرری جو لینڈ تھی، عربین پیننسلا تھا، اس کے اندر کیا سچویشن تھی، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے انیمیز کون سے تھے، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے الائز کون سے تھے، اور وہ کون سی اسٹریٹجیز تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلوائے کی ٹو ڈیفیٹ ہز انیمیز۔ سب سے پہلے اگر جہاں تک ہم بات کرتے ہیں انیمیز آف اسلام کی، تو ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریچنگ سٹارٹ کی، اینڈ دے ور دا اسٹانچسٹ انیمیز آف دا اسلام ان دی بگننگ۔ اب ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ قریش وہ ٹرائب تھا جو کہ مکہ کے اندر رہتا تھا۔ اس ٹرائب کے اندر 3 مین کلانس تھے جو کہ سب سے زیادہ فیمس ہیں۔ ان میں سے ایک کلان ہے بنو ہاشم جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بلانگ تھے، ایک کلان ہے بنو امیہ،
جس سے ابو سفیان اور بعد میں لیٹر پوری ایک کیلیفٹ کی لائن ہے اور جو اموی لائن ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور تیسرے تھے بنو مخزوم. دیز ور the 3 موسٹ امپورٹنٹ ٹرائبس جو پاورفل کلانس تھے قریش کے اندر جو مکہ کے اندر رہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بلانگ کرتے تھے بنو ہاشم سے، تو باقی دونوں ٹرائبس کی مخالفت آپ دیکھ سکتے ہیں. ان دو کے جو لیڈر تھے ایٹ دی ٹائم آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو امیہ کو لیڈ کر رہے تھے ابو سفیان اور بنو مخزوم کو لیڈ کر رہے تھے ابو جہل. ان دونوں کی یو کین سے کہ انیشلی دے ور دا آرچ انیمی آف اسلام، جو نیسنٹ اسلام تھا ادھر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جاتے ہیں مدینہ کے اندر. مدینہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جاتے ہیں تو وہاں کا اگر آپ ٹرائبل سٹرکچر دیکھیں یا ان کے ڈیموگرافکس دیکھیں تو وہاں کی آبادی 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک وہ ہیں جو کہ عربز ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو جیوز ہیں. جیوز کے بھی 3 ٹرائبس تھے وہاں پہ جو آباد تھے، اور جو عرب ٹرائبس تھے وہ بھی 2 ٹرائبس تھے وہاں پہ، ایک اوس ہیں اور ایک خزرج ہیں. آپ کو اوس اور خزرج کا پتہ ہونا چاہیے بیکاز لیٹر آن اٹ پلیز این امپورٹنٹ رول ان اسلامک ہسٹری. اوس اور خزرج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ اس وجہ سے کیا کہ دے ہیڈ این انٹرمیٹنٹ وارفیئر، اور انٹرسنائن وارفیئر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ٹرائبس آپس میں اکثر لڑتے ہیں. دے نیڈ اے میڈیٹر، دے نیڈ سم ون who can judge between them, who can act as a mediator, who can act as a neutral party ان کے جھگڑوں کو سالو کر سکے. اب وہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انیشلی جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ مدینہ کے اندر ایک جیوز بھی ہیں. وہ جیوز اگین فردر 3 ٹرائبس پہ ہیں. آپ دیکھیں گے اگر آپ ان جیوز کی ہسٹری دیکھیں تو مسلمانوں کی 3 موسٹ امپورٹنٹ بیٹل جو کہ مکہ کے ساتھ لڑی گئیں، بدر، احد اور احزاب، ان تینوں کے بعد ایک ایک کر کے ان تینوں ٹرائبس کی ایکسپلجن ہوتی ہے یا ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے مدینہ منورہ سے. اب واٹ از دا ریزن؟ موسٹلی اٹ واز دا ریزن واز ٹریچری اور بیک اسٹیبنگ، اسٹیب ان دا بیک جس کو ہم کہتے ہیں تھیوری، وہ تھی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ان 2 سٹیز کے ڈیموگرافکس ہیں اور وہیں سے ہم ان کی انیمیز کو دیکھ لے سکتے ہیں. ایک قریش کا انیمی نمبر 1 وچ واز ان مکہ، سیکنڈ انیمی جو کہ جیوز کا تھا، اور تھرڈ ہم ایک اور ایلیمنٹ کا ذکر کر سکتے ہیں جس کو انگلش میں 5th کالم کہتے ہیں، یہ غدار کہیں گے ہم لوگ ان کو. وہ لوگ ہیں جن کے لیے اسلام یوز ورڈ کرتا ہے منافقین، یا ہپوکریٹس کا ورڈ یوز کرتے ہیں. ہپوکریٹس ور دوز عرب پیپل جنہوں نے بظاہر اسلام کو پروفیس کر لیا تھا لیکن ان دیئر ہارٹ دے یوز ٹو فالو دی اولڈ ٹریڈیشن آف جاہلیہ. اب انصار، یہ ہیلپرز، the people who supported Muslim immigrants from Makkah, they were known as انصار، اور انصار سمپلی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ہیلپرز کے اندر. انصار consisted of اوس اینڈ خزرج، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو پروفیس کیا ہے لیکن دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا وہ منافقین یا ہپوکریٹس کہلاتے تھے. عبداللہ بن ابی ان کو لیڈ کرتے تھے. اب اپنے مدینہ کے ڈیموگرافکس کو کے علاوہ آپ لوگ یہ بھی امیجن کریں کہ یہ 2 سٹیز کسی ویکیوم کے اندر نہیں تھیں. عرب کے اندر ان سے زیادہ بڑے ٹرائبس ہیں، مثلا قریش اور بنو حوازن سکلز آف عربیہ کہلاتے تھے. واٹ ور سکلز آف عربیہ؟ یہ بہت بڑے کہہ سکتے ہیں آپ سپر ٹرائبس ہیں وہاں کے. بنو حوازن، اب میں آپ کو 2 یا 3 ایگزامپلس دوں گا جو کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارفیئر کی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو کہ باقی عرب ٹرائبس ہیں. بنو غفان، بنو غسان، ڈفرنٹ آپ پڑھیں گے لیکن یہ مائنر بیٹلز ہیں کیونکہ جو اسٹرکٹ جو ٹف ریزسٹنس تھی وہ صرف قریش کی طرف سے، جیوز کی طرف سے اور بنو حوازن کی طرف سے ہوئی. سو ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں جو انیمیز ہیں اسلام کے بسائڈز قریش اینڈ جیوز، وہ ہیں آل دا ریسٹ آف دا عربین ٹرائب. یہ ویسے ایک براڈ سی میں اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ اس کو مزید میپ کو، ورلڈ میپ کو بڑا کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ عربیہ بھی کسی ویکیوم کے اندر نہیں تھا. ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز اے بائی پولر ورلڈ. بائی پولر ورلڈ وہ ہوتا ہے جہاں پہ 2 سپر پاورز ہوتی ہیں. یہ بائی پولر ورلڈ جو تھا اٹ واز ڈیوائڈیڈ بٹوین پرشین امپائر اینڈ رومن امپائر. رومن امپائر کو ہم مزید اس کی اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل انالیسس کرنا چاہیں تو ایکچولی اٹ واز بائزنٹین امپائر اور دا ایسٹرن رومن امپائر، جس کو کانسٹینٹینوپل سے وہاں کے رولرز جو ہیں لیڈ کر رہے ہوتے تھے. اور یہ دونوں سپر پاورز جو تھیں آپس میں کانسٹنٹ جو ہے وارفیئر کے اندر انوالو ہوتی تھیں. ان کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ ان کی کلائنٹ اسٹیٹس ہیں. ان کلائنٹ اسٹیٹس میں سے مثلا بنو غسان جو تھے وہ ایز اے کلائنٹ اسٹیٹ کام کرتے تھے بائزنٹین امپائر کے لیے، ایسٹرن رومن امپائر کے لیے. سو کچھ عرب ٹرائبس جو تھے وہ سائٹ پہ تھے، پرشین امپائر کی سائٹ پہ تھے. کچھ عرب ٹرائبس جو تھے وہ رومن امپائر کی سائٹ میں سے. لیٹ می گیو یو اندر ایگزامپل. فار ایگزامپل یمن کی لے لیتے ہیں. یمن جو ہے پروجینیٹر ہے عرب کا، وہاں سے بہت زیادہ عربز آگے نکلے ہیں.
यमन वाज अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन एम्पायर, वहां से बाकायदा पर्शियन एम्पायर का गवर्नर यमन के अंदर होता था। अब जब हम देखते हैं इस्लाम की उंगली अरबों के बीच में इनिशियली फैल रहा है, और आप सल्लल्लाहु का जो लेटर है, आप उसको डिप्लोमेटिक साइड पे भी देखेंगे, जो आप सल्लल्लाहु ने लेटर्स भेजे थे बाकी दुनिया के लिए भी, that just shows कि इस्लाम जो है, इट्स नॉट जस्ट अ रिलीजन फॉर अरब्स, इट्स अ रिलीजन फॉर ऑल ऑफ मैनकाइंड। अब इट वाज डेफिनेटली बाउंड टू कम इन कांटेक्ट विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और उसकी हम देखेंगे दो, एक तो देखेंगे उसकी मिलिट्री साइड क्या थी, और देखेंगे उसकी डिप्लोमेटिक साइड क्या थी। अगर हम एज अ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ डिप्लोमेट देखेंगे, तो वी कैन सी कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव किया था, कि लेटर्स अपने सेंड किए थे ऑलमोस्ट ऑल द नोन लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। और सेकेंडली अगर हम उसको देखें मिलिट्री ऑफेंसिव के लिहाज से, तो आप सल्लम का ग़ज़वा मौता, जब आप सल्लम ने कुछ सहाबा को रवाना किया, कि जो क्रिश्चियन ट्राइब्स थे, क्योंकि बाइजेंटीन एम्पायर वाज अ क्रिश्चियन एम्पायर, तो कुछ अरब के ऐसे ट्राइब्स थे जो कि क्रिश्चियनाइज्ड हो चुके थे, उनकी तक इस्लाम फैलाने के लिए, तो उनके यहाँ से हमें डबल रेजिस्टेंस आती है। डबल रेजिस्टेंस किस तरीके से आती है? अरब्स की अपनी रेजिस्टेंस है, सेकेंडली उनके पीछे बैक पे कौन सी पावर है, जो वो है बाइजेंटीन एम्पायर। इसी वजह से ग़ज़वा तबूक जो आप सल्लम का आखिरी ग़ज़वा था, उस ग़ज़वा के अंदर आप सल्लम बज़ाते खुद लीड करते हैं एक आर्मी को, व्हिच वाज मे बी द लार्जेस्ट आर्मी ही एवर कमांडेड अगेंस्ट बाइजेंटीन एम्पायर। ऑल्दो नो बैटल अकर्ड, बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन थी, मुसलमानों को सही तरीके से नहीं पता था कि एनिमी कहाँ पे है, और lack of communication became the reason that there was no actual fighting, or it may be the case that they may have retreated back, जो कि बाइजेंटीन गैरिजन्स थे, ये जो अरब गैरिजन्स थे एट दैट टाइम। सो इफ आई हैव टू रिपीट इट अगेन, कि अभी तक मैंने क्या पढ़ा, कि हु वर द एनिमीज ऑफ इस्लाम? फर्स्ट एंड foremost कुरैश, सेकंड ज्यूज, थर्ड ऑल द रेस्ट ऑफ द अरेबियन ट्राइब्स हु ट्राइड टू रेजिस्ट इस्लाम, और फोर्थ जो सुपर पावर्स थी उस दौर की, दो सुपर पावर, बाइजेंटीन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री का लेटर पीरियड देखते हैं, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर के अंदर जो है इस्लाम रिकंसोलिडेट होता है थ्रू द अरेबियन पेनिनसुला, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर के एंड में हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान के दौर के स्टार्ट के अंदर इस्लाम स्टार्ट स्प्रेडिंग अक्रॉस दीज टू पावरफुल एम्पायर्स, और इन दोनों एम्पायर्स के खिलाफ जो है दोनों साइडों के ऊपर हमारी एक टू फ्रंट वॉर होती है। अब हम आते हैं एक ब्रीफ टाइमलाइन को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। सेकेंडली, इस ब्रीफ टाइमलाइन के अलावा आपको पता लगेगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयड है। सो आई विल गो थ्रू अ क्रोनोलॉजिकल लिस्ट, जिसके अंदर आपको वक्त के साथ साथ बैटल्स का बताऊंगा, और साथ साथ मैं आपको एलिमेंट्स समझाता रहूंगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स उन बैटल्स के अंदर एम्प्लॉय किए गए हैं। अगर हम लोग जाएं ब्रीफ टाइमलाइन में, हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहली जो बैटल लड़ी जाती है वो बैटल ऑफ बदर लड़ी जाती है। बैटल ऑफ बदर का आप डिटेल जिक्र पढ़ सकते हैं ग़ज़वा सूरह अनफाल के अंदर। सूरह अनफाल के अंदर काफ़ी डिटेल जो है जिक्र आया हुआ है ग़ज़वा बदर के हवाले से। ग़ज़वा बदर वाज द फर्स्ट बैटल दैट वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स इन मदीना एंड कुरैश। कुरैश का ये था कि कुरैश के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली पॉलिसी अप्लाई की थी, वो पॉलिसी आप उसको इकोनॉमिक वॉरफेयर कह सकते हैं या ब्लॉकेट कह सकते हैं। आजकल के दौर में तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से एम्बार्गो लगा दिया जाए किसी मुल्क के ऊपर, कोई चीज़ उसका इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया जाए, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर का एलिमेंट। लेकिन उस दौर के अंदर इट वाज अ रिवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी। उसकी वजह क्या थी? कुरैश वर अ मर्केंटाइल कम्युनिटी। मर्केंटाइल से मुराद है कि तजारती कौम थी, और उनकी तरक्की कह सकें या खुशहाली का दारोमदार तजारत के ऊपर था। आप सल्लम की स्ट्रैटेजी ये थी टू फोर्स देम इनटू नेगोशिएशंस, या फिर पीस बाय फोर्स के लिए क्या किया गया था कि उनकी जितने तजारती काफिले थे उनको हरास किया जाता था, उनको रोक दिया जाता था। उनको रोकने से क्या था कि अल्टीमेटली कुरैश वुड बी फोर्स टू रिवाइज देयर प्रीवियस स्ट्रैटेजीज, और उनकी प्रीवियस स्ट्रैटेजी क्या थी? टू रेबेल अगेंस्ट अल्लाह एंड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उनका एक तजारती काफिला या जो उनका ट्रेड कैरावान था, इट वाज लेड बाय अबू सुफियान, जो मैंने आपसे पहले नाम लिया था, बनु उमैया के लीडर थे उस दौर में, एक पावरफुल क्लैन इन कुरैश। अब वहाँ पे क्या होता है कि ये काफिला जब जा रहा था, मुसलमानों को ये खबर मिली, और मुसलमानों ने सोचा कि इस काफिले को जो है इंटरसेप्ट किया जा सके। एक तो कुरैश की जो लाइफ लाइन है, उनकी ट्रेड, उसको डिस्टर्ब किया जाएगा। सेकेंडली, जितनी चीज़ें उनकी माल गनीमत के तौर पे मुसलमानों को मिलेंगी, वो खुद अपने लिए वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों ने उसको इंटरसेप्ट करने का फैसला किया। एट द सेम टाइम कुरैश गॉट द हिंट ऑफ इट, और कुरैश के लीडर जो अबू सुफियान है,
he sends back a message in مکہ, اور مکہ کے اندر اگین اب جو میں آپ کو نام بتا رہا تھا وہ کون سا تھا, وہ تھا ابو جہل کا, جو بنو مخزوم کے لیڈر تھے. اٹ واز اے وار لائک belligerent پارٹی. ان کو میسج پہنچایا گیا کہ جی آپ اپنے قریش کے قافلے کو بچانے کے لیے آئیں. قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں میں ان کا مفہوم آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں. مسلمانوں کا کیا دل ہے کہ وہ ابو سفیان کے قافلے کی طرف جائیں, اور اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کس کی طرف جائیں, بنو مخزوم کا جو قریش کا دوسرا قافلہ ہے جو کہ جنگی تیاریوں کے ساتھ آ رہا ہے, اس کی طرف مقابلہ مسلمانوں کا. تو الٹیمیٹلی وٹ ہیپنس از کہ ابو سفیان ایک سیف روٹ دیکھ لیتے ہیں اور اس طریقے سے واپس سیفلی مکہ پہنچ جاتے ہیں. ہی سینڈز اے میسنجر ٹو ابو جہل کہ وہ جنگ کی جو وار ہے اس کو ختم کریں اور واپس آ جائیں, بٹ ہی ڈز ناٹ ڈو دیٹ. ہی کیریز آن ود ہز پلانس اور بدر کے میدان تک آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ اگر ہم مسلمز کا دیکھیں تو مسلمز ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پہنچے تھے, مکہ سے مدینہ پہنچے تھے, تو ان کی جو ایگریمنٹ تھا, ان جن کو بیت عقبہ کہتے ہیں یا پلیج آف عقبہ کہتے ہیں, ان کے اندر یہ شامل تھا کہ اگر مدینہ کی سٹی کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو جو انصار ہیں یا جو عرب ٹرائبز ہیں ان مدینہ, they would defend against an external threat. And so was the case with Jews. Jews کے ساتھ مسلمانوں کا ایگریمنٹ ہوتا ہے یا پیکٹ آف مدینہ یا میثاق مدینہ, they were also supposed to protect the city. لیکن what would happen اگر ان کو سٹی سے باہر جا کے لڑنا پڑے, تو انصار کا بہت ہی جو ہے پازیٹیو رسپانس آتا ہے. انصار کہتے ہیں کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو کہ جیوز نے کیا تھا, کہ جب ان کو لڑنے کا کہا گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کے لڑے, ہم لوگ تو یہیں پہ رہیں گے. ان کا کہ ہم ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ آپ ہمیں جس جگہ پہ لے کے جانا چاہیں گے, جس طرح لیڈ کرانا چاہیں گے, وی ول ڈو دیٹ. اب ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے ہیں انصار کے لوگ, اور انصار جو ہے لڑائی کرتے ہیں. ان دا فرسٹ بیٹل آف بدر, ہم کیا بیٹل تھا کا ایلیمنٹ تھا, اکنامک وارفیئر تھی. سیکنڈ ہم لوگ دیکھیں کہ جب بیٹل آف بدر ہوتی ہے اس کے اندر مسلمز آر وکٹوریس, دیر آر پرزنرز آف وار, اور پرزنرز آف وار کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جاتا. اس سے پہلے یہ کیا تھا کہ اب جتنے بھی پرزنرز آف وار ملتے تھے ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا تھا یا ان کو انسلیو کر لیا جاتا تھا. سو مسلمانوں نے یہ دونوں کام نہیں کیے. تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی لا کی ڈائمنشن آتی ہے, دیٹ از نون ایز انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, جو ہم باہر کی انٹرنیشنل لا کے اندر ایک چیز پڑھتے ہیں. اٹ از ڈفرنٹ فرام انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا. یہ ہیومن رائٹس لا تو آپ کو پتا ہے جو انسانی حقوق کا قانون ہے وہ ہیومن رائٹس کہلاتا ہے. ہیومینیٹیرین لا جنگ کا قانون کہلاتا ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں سے ایولیوشن ہوتی ہے ہیومینیٹیرین لا کی, کہ ایون جنگ کے اندر بھی کسی اصول اور ضوابط کو فالو کرنا چاہیے. مسلم جو ہیں پرزنرز آف وار کو کے لیے شرائط یہ رکھتے ہیں کہ آپ کوئی اپنے آزاد ہونے کے بدلے میں کوئی مالی چیز دے کے رہا ہو جائیں, یا پھر اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھائیں اور 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. یہاں سے آپ ایک اور ایلیمنٹ دیکھتے ہیں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹری اسٹریٹجی کے اندر, کہ کوئی بھی ایسی قوم جو کہ ایجوکیشن اور سائنس کے اندر پیچھے رہ جائے, they cannot win the war. Even as a prophet of war, Holy Prophet ﷺ was worked as a prophet of education as well. He knew how important it is for Muslims to get educated. اور جنگ کے اندر بھی that was the thing which was in his mind. غزوہ بدر کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں مسلمان وکٹوریس ہیں. مسلمانوں کے جو آرچ انیمی ہیں ابو جہل, he is killed in this battle by 2 kids, Mauz and Muaz. اس کے بعد قریش ایک ریٹریٹ ہوتی ہے and they go back to Makkah. But they vote to come back next year, اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگلے سال وہ آئیں گے اور ریونج لیں گے. ایک وینڈیٹا کی سمجھ لیں, وار وینڈیٹا کے لیے آئیں گے. اپنے لیڈرشپ میں چینج آ چکی ہے. اب ہم دیکھیں گے پہلے جو وار پارٹی تھی اس کو کس نے لیڈ کیا تھا, بنو مخزوم نے. سیکنڈ ٹائم جو وار پارٹی ہے اس کو کون لیڈ کرے گا, ابو سفیان لیڈ کریں گے. اور وہ جو ہے ہی وڈ بی دا ون جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کمانڈر ان چیف ہوں گے قریشی آرمیز کی. اب آپ ایک اور چیز یہاں پہ دیکھیں گے کہ آفینسو یا ایگریسو پالیسی کس کی ہے, وہ قریش کی ہے. تو مسلمانوں کے بیٹل کے اندر آپ ایلیمنٹ کیا دیکھیں گے, ڈیفینسو پالیسی کا دیکھیں گے. مسلمان جا کے اٹیک نہیں کر رہے مکہ کے اوپر. قریش پہلے بدر کے اندر, قریش بعد میں احد کے اندر, پھر احزاب کے اندر. اٹ از آلویز قریش ہو آر دی ایگریسرس, وہ آ کے اٹیک کریں. تو آپ نے دیکھا کہ اسلام کی جو پالیسی ہے وہ کوئی مکیویلین پالیسی نہیں ہے
ہے کہ آپ جا کے بائی ہوک اینڈ کروک اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کریں، بلکہ اسلام کی پالیسی یہ جو وارفیئر ہے وہ جسٹ وار کے کانسیپٹ کے تحت کام کرتی ہے. سو مسلمانوں کو تو صرف لڑائی کی تب اجازت دی گئی کہ جب ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، جب ان کو اللہ کے گھر سے نکالا گیا، جب ان کو ان کی نمازیں پڑھنے سے روکا گیا، اونلی دین مسلمز ور الاؤڈ ٹو فائٹ بیک. آپ کو پتہ ہے مکہ میں تو جنگ کی اجازت نہیں تھی. جو جہاد فرض ہوتا ہے وہ تو مدینہ کے اندر آ کے فرض ہوتا ہے. سو ہم یہاں پہ ایک اور ایلیمنٹ دیکھیں گے اکنامک وارفیئر کے بعد، ہیومینیٹیرین لا کے بعد، دیٹ از ڈیفینسو وارفیئر جو کہ یہاں پہ ہو رہا ہے. اب غزوہ احد کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے خلاف جو اٹیک ہوتا ہے overwhelming numbers ہیں. It is believed that around 3000 قریش کے جو سولجرز تھے they were involved in this battle، اور مسلمانوں کی سائڈ سے there was only 1000 people جو کہ آ رہے تھے. ان میں سے بھی 300 لوگ جو تھے they were led by عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا. لیٹر آن وہ بیچ میں سے جنگ کے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی میری جو اسٹریٹجی تھی اس کو امپلائی نہیں کیا گیا. وہ کیا اسٹریٹجی تھی کہ مدینہ کے سٹی کے اندر رہ کے ڈیفینڈ کیا جائے، باہر جا کے لان لڑا جائے. سو وہ واپس چلا جاتے تو مسلمز آر اونلی لیفٹ ود 700 مین. اب جب لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے تو انیشلی مسلمز آر وکٹوریس، قریشی فورسز آر راؤٹڈ اینڈ دے آر گوئنگ بیک. جب وہ ہار رہے ہیں اس جنگ کے اندر جو قریشی فورسز ہیں، تو اس ریٹریٹ کو جو ہے مسلمان اس طرح لیتے ہیں کہ وہ ان کو پرسیو کرنا شروع کرتے ہیں، ان کے پیچھے جانا شروع کرتے ہیں. واٹ ہیپنز از کہ مسلمانوں کی پرسیو کے اندر ایک ایسی جگہ تھی، ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بٹھایا ہوا تھا، اور وہ اس پہاڑی کے اوپر آرچر سے مسلمانوں کے اسٹریٹجیشن کے لیے ایلیمنٹ ہونا چاہیے. وہ ہونا چاہیے یوز آف ٹرین. ٹرین کہتے ہیں لینڈ کو، یعنی کہ کس طریقے سے جو نیچرل ایلیمنٹ ہوتا ہے، ارتھ کا ایلیمنٹ ہے، اس کو اپنی ایڈوانٹیجز پوزیشن میں کیسے یوز کیا جاتا ہے. کوئی بھی انسان عظیم جنگی جنرل نہیں بن سکتا جبکہ وہ نیچرل ٹرین کا استعمال نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریئر میں there was a opening، یعنی کہ بیک کی سائڈ سے کوئی بندہ اٹیک کر سکتا تھا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرچرز رکھے. جب ان کو لگا کہ مسلم فورسز آر وکٹوریس ان دا بگننگ، تو وہ ان کے پیچھے آتے ہیں اور وہ بھی پرسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں قریش کا. یہ ایڈوانٹیجز پوزیشن دیکھے کہ مسلمانوں کا ریئر یا بیک اوپن ہے. اس پہاڑ کے پیچھے سے کون اٹیک کرتا ہے؟ خالد بن ولید جو کہ کیولری کنٹینجنٹ تھا ان کے پاس، قریش کے پاس. ان کی کیولری اٹیک کرتی ہے. ناؤ مسلمز آر گوئنگ آفٹر قریش، اور قریش اور مسلمانوں کے پیچھے کون آ رہا ہے؟ کیولری آ رہی ہے. سو مسلمز جو تھے وہ دو سائڈوں پہ انیمی کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں. اینڈ دس از ہاؤ مسلم راؤٹ اسٹارٹ کہ مسلمان جو ہیں وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اٹ واز دا کریٹیکل مومنٹ آف دا بیٹل. ہولی پروفٹ، اور وہاں پہ جو ہے قریش کا جو ہے انفلکس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سائڈ پہ اٹیک ہوتا ہے. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کے جو چند ایک صحابی رہ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دے ٹرائی ٹو ڈیفینڈ ہم، اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت بھی شہید ہو جاتے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک سکسیسفل بیٹل کس طریقے سے ریورس ہو رہی ہے اگر آپ اپنے لیڈر کی بات نہیں مانیں گے، اگر آپ فوج کے اندر کا ڈسپلن کو فالو نہیں کریں گے. تو یہاں پہ آپ ایلیمنٹ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹرین کا یوز ہوتا ہے، کس طریقے سے ڈسپلن آرمی کے اندر مینٹین کرنا ضروری ہے، کس طریقے سے جو آرڈرز ہیں ان کو ٹو دا لیٹر فالو کرنا ضروری ہے. ادروائز یور وکٹری کین بی ٹرن انٹو ڈیفیٹ. اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اور کفار کے بہت تھوڑے لوگ شہید ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مسلمس. لیکن ایک موقع کے اوپر افواہ اڑتی ہے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ شہید کر دیا گیا. یہ افواہ سننے کے بعد کیونکہ کوئی بھی جو جنگ ہوتی ہے اس کے اندر کوئی وار ایمز ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اگر کسی بھی جنگ کے اندر وار ایمز یا آبجیکٹیوز نہیں، سکسیسفل ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ واٹ ڈو یو مین بائی سکسیس، تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو اچیو اٹ سکسیس.